گستاخ رسول علی مرزا جیل میں جہنمی نے لفظ یزید کی توہین کی۔ آج مفتی صاحب نے خود مان لیا ہے، وہ انہوں نے کہا ہم اپنے کتے کا بھی نام یزید نہ رکھیں۔ تو جس بابے کے تم ماننے والے ہو اس نے تو اپنے پتر کا نام یزید رکھا ہوا تھا، تو اپنے کتے کا نام یزید نہ رکھیں تو تیرا روحانی ابا وہ اپنی کنیت ابو یزید بستامی رکھے۔ ہوں دس میں صحیح کہتا ہوں نا کہ تم لوگ ان لوگوں کے ماننے والے ہو۔ گستاخ رسول علی مرزا جیل میں جہنمی نے لفظ یزید کی توہین کی، اور وہ کہنے لگا کہ مفتی صاحب نے یہ بات کی ہے، ہم اپنے کتے کا نام پہ یزید نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا یزید سے لینا دینا تو کچھ نہیں، مگر میں ایک بات کرتا چلوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا نام یزید ہونے کی وجہ سے اس سے بیعت سے انکار نہیں کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کا نام یزید تھا تو اس لیے آپ نے اس سے نفرت کا اظہار کیا، بلکہ اس کے اندر جو برائیاں موجود تھیں آپ نے اس کی وجہ سے اس سے بیعت سے انکار کر دیا۔ اور اگر آج کوئی بندہ شرابی ہے تو وہ بھی یزید کے کردار پر ہے، آج کوئی بندہ اگر جھوٹا ہے تو وہ بھی یزید کے کردار پر ہے، اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے تو وہ بھی یزید کے کردار پر ہے، اس سے بھی نفرت کی جانی چاہیے۔ اور پھر ایسے میں اگر کوئی بندہ اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے تو وہ بھی یزید کے کردار پر ہے یا مرزا جیلمی کے کردار پر ہے، کیونکہ مرزا جیلمی جو ہے یہ بھی اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں، ان کی کتنی اس نے گستاخیاں کی ہیں۔ کیا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت اطہار میں سے نہیں ہیں؟ اہل بیت اطہار کی شان والے بزرگ ہیں، اور ان کی شان میں اس نے کتنی مرتبہ بے ادبیاں گستاخیاں کی ہیں۔ تو ایسے میں جو بندہ اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبیاں کرنے والا ہے وہ بھی یزید کے کردار پر ہے۔ تو یہ امت کو دیکھنا ہوگا، جو صحابہ کے کردار کشی کرتا ہے وہ بھی یزید کے کردار پر ہے کہ اس نے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں بے ادبیاں کی ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا نام یزید ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے کردار کے اندر شخصیت میں جو خرابیاں تھیں ان کی وجہ سے اس سے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ ایسے میں جب کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب آپ کو شہید کیا گیا، اس زمانے کے اندر بھی یہ یزید لفظ یزید کو برا نہیں جانا جاتا تھا، بلکہ یہ میرے پاس الاصابہ موجود ہے، اس کے اندر امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 103 صحابہ اکرام کا نام درج کیا، جن کے بارے میں فرمایا کہ 103 صحابہ کا نام یزید تھا۔ اور اسی طرح یہ میرے پاس علامہ ابن اسیر کی کتاب موجود ہے، اس کے اندر حضرت علامہ ابن اسیر نے یہ بات لکھی کہ آپ نے تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ صحابہ کرام کا نام نقل کیا جن کا نام یزید تھا۔ اسی طرح مرزا جیلمی کے جو بابا جی ہیں، یہ صاحب مصنف جو ہیں سنن ابن ماجہ کے، ان کا اپنا نام محمد بن یزید ہے۔ تو ایسے میں کئی سینکڑوں اولیاء ہیں جن کا نام یزید کے نام پر موجود تھا۔ تو میں امت مسلمہ کو یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، یزید کا کردار اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس کو فاسق فاجر، ہمارے علماء دین نے اس پر لعنت بھی فرمائی ہے، وہ ایک فاسق ترین شخص تھا۔ مگر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، لفظ یزید دیکھ کر کوئی بندہ صحابہ کرام پر تشنیع کرنے کی کوشش کرے یا ان کے کردار اچھالنے کی کوشش کرے یا اس نام کو ذاتی طور پر برا جانے، تو یہ اس کی جہالت پر بنا کرتی ہے، وہ جاہل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ یزید قرآن پاک کے اندر بھی 14 مرتبہ آیا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت کے طور پر وارد ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یزید اللہ الذین اہتدوا ھدی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت کو بڑھانے والا ہے، اور یزید کا معنی بڑھانا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایسے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ قرآن پاک کے حصہ سمجھتے ہوئے کسی لفظ کی کسی حصے کی قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، فرمایا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یوں اس طرح لفظ یزید سے میں نے مفتی صاحب سے رابطہ فرمایا، ان کی یہ آڈیو بھی میں آپ کے سامنے چلا دیتا ہوں۔ اس نام رکھنے میں تو حرج نہیں ہے، یہ بعض صحابہ اور تابعین کے نام بھی ہیں اس نام پہ ہیں۔ اس دور میں بھی اس نام کی اس انداز سے شہرت نہیں تھی کہ یزید نام رکھنے کو برا سمجھا جائے۔ باقی اس نام کو ہی غلط سمجھ لینا یہ جہالت ہے، نام غلط نہیں ہے، وہ شخصیت غلط ہے، اور یہ نام چونکہ اب اس انداز سے شہرت اختیار کر گیا ہے تو ہم اس اعتبار سے اس نام رکھنے کو غلط کہتے ہیں، باقی اصل میں اس نام میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات بیان فرمائی، آپ فرما رہے تھے کہ عرف کے اندر ہمارے علاقے میں اب لفظ یزید یہ نام نہیں رکھا جاتا، یہ اس کو برا جانا جاتا ہے اس کی شخصیت کی وجہ سے، جبکہ عرف میں عرب کے علاقوں کے اندر یہ نام رکھا جاتا تھا۔ اب برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اس نام کو اچھا نہیں جانا جاتا تو لوگ نہیں رکھتے ہیں، ورنہ جو بندہ ذاتی طور پر اس نام کو برا جانتا ہے، فرمایا یہ اس کی جہالت پر بنا کرتی ہے بات، وہ جاہل ہے۔ یہی حال مرزا جیلمی کا ہے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے میں عوام اہل سنت سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ تمام احباب بالکل یزید کے جو معاملات ہیں، اس کی جو برائیاں تھیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کا وہ دشمن تھا، بالکل اس سے بغض جو ہے اور اہل بیت اطہار سے محبت یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ لیکن ایسے میں لفظ یزید کو برا جاننا اور سینکڑوں اولیاء اور صحابہ کرام کی شان
کے خلاف ہے کہ ان کے نام یزید تھے، اس لیے جو ہے وہ اس بات سے بچنا چاہیے، اور مرزا جیلمی جیسے گستاخ لوگوں سے جو ہے وہ آپ کو ان کے بیانات سننے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سرکار جان عالم کی محبت، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، اسی محبت میں مرنا اور جینا نصیب فرمائے۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب